کومل میر نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی منفرد اداکاری سے اہم مقام بنایا ہے اور ان کے ساتھ بہترین ڈراموں میں خاندانی، سماجی اور جذباتی کہانیاں شامل ہیں۔ یہ ڈرامے محبت، دھوکہ، سوشل میڈیا کے اثرات اور خواتین کی جدوجہد جیسے موضوعات پر مبنی ہیں۔ نمبر 7، قلندر۔ یہ کہانی پیسے کی ہوس اور ایک مغرور لڑکی کے بھیانک انجام کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کا ہیرو تبریز امیر بننے کے چکر میں اپنی نیک اور صوفی منش بیوی حبہ بخاری کو گاؤں میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ شہر جا کر ایک انتہائی بدتمیز اور امیر بزنس مین کی اکلوتی بیٹی سنبل کومل میر سے دوسری شادی کر لیتا ہے۔ سنبل تبریز کو اپنے پیسے کے بل بوتے پر ایک نوکر کی طرح رکھتی ہے اور اس کے غریب خاندان کی شدید توہین کرتی ہے، لیکن کہانی کا اختتام تبریز کی پہلی بیوی کے توکل اور سنبل کو لگنے والی ایک عبرتناک لا علاج بیماری پر ہوتا ہے۔ نمبر 6، ریشم گلی کی حسنہ۔ یہ ایک روایتی دیسی محلے کی زندگی پر مبنی ایک انتہائی ہلکی پھلکی رومانٹک کامیڈی اور خاندانی ڈرامہ ہے۔ حسنہ اس پرانی گلی کی سب سے لاڈلی، چلبلی اور نٹ کھٹ لڑکی ہے جو اپنی معصومانہ شرارتوں سے پورے محلے کی جان بنی رہتی ہے۔ کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب حسنہ کو اپنے ہی پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے سے سچی محبت ہو جاتی ہے، لیکن دونوں کے خاندانوں کی پرانی خاندانی دشمنی اور جھگڑے ان کی شادی کے آڑے آ جاتے ہیں۔ حسنہ اپنی ذہانت، پیار اور چلبلی عادات سے دونوں خاندانوں کے دل جیت کر ان کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیتی ہے۔ نمبر 5، وفا بے مول۔ یہ ڈرامہ روایتی گھریلو سازشوں، سسرالی مسائل اور ایک صابر لڑکی کی خاموش جدوجہد کو ظاہر کرتا ہے۔ ہانیہ ایک انتہائی معصوم، مشرقی اور فرما بردار لڑکی ہے جس کی شادی کے بعد ہی اس کا سسرال اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کی ساس اور نندیں مل کر اس پر چوری اور بد چلنی کا جھوٹا الزام لگاتی ہیں اور اسے گھر سے نکال دیتی ہیں۔ ہانیہ کا شوہر بھی اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر اپنی وفادار بیوی پر شک کرنے لگتا ہے۔ ہانیہ رو رو کر زندگی گزارنے کے بجائے صبر کا دامن تھامتی ہے اور خاموشی سے ایک دن اپنے سچ کو سب کے سامنے ثابت کرتی ہے۔ نمبر 4، بچہ بیگم۔ یہ ایک منفرد کہانی ہے جو جاگیردارانہ نظام، سیاست اور گدی نشینی کی خونی جنگ کے گرد گھومتی ہے۔ پیران پور کے شاہی خاندان کی چھوٹی بیٹی روشن آرا شہر سے پڑھی لکھی اور جدید خیالات کی لڑکی ہے۔ وہ شروع میں اس فرسودہ پیر مریدی اور جاگیردارانہ نظام کے سخت خلاف دکھائی دیتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کے والد پیر شاہ کی موت ہوتی ہے، تخت اور طاقت حاصل کرنے کا لالچ روشن آرا کے اندر بھی جاگ اٹھتا ہے۔ وہ ایک معصوم لڑکی سے بدل کر ایک شاطر اور بے رحم سیاستدان بن جاتی ہے اور اپنی ہی بڑی بہن کے خلاف خونی سازشیں رچاتی ہے۔ نمبر 3، احرام جنون۔ یہ کہانی یک طرفہ محبت کے اندھے جنون، سچی محبت اور طبقاتی فرق پر مبنی ہے۔ شانی ایک مڈل کلاس لڑکا ہے جو اپنی کزن شانیہ سے سچی محبت کرتا ہے اور دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف شنزے نامی ایک انتہائی امیر اور ضدی لڑکی شانی کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے اور اسے پانے کی قسم کھا لیتی ہے۔ جب شانی انکار کرتا ہے تو شنزے پیسے کے زور پر شانی کے غریب خاندان کو مجبور کر دیتی ہے۔ شانی اپنی محبت کی قربانی دیتے ہوئے شانی کو خود سے دور کر دیتی ہے تاکہ اس کا خاندان خوشحال زندگی گزار سکے۔ نمبر 2، بے لگام۔ یہ ڈرامہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی اندھی لت اور اس کے بھیانک اثرات پر روشنی ڈالتا ہے۔ افرا ایک متوسط طبقے کے شریف خاندان کی لڑکی ہے، لیکن اس کے خواب راتوں رات امیر اور مشہور ہونے کے ہیں۔ وہ اپنے والد سے چھپ کر ویڈیوز بناتی ہے اور سوشل میڈیا پر ملنے والے ایک مکار لڑکے کے جھانسے میں آ کر گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ لڑکا اسے ماڈلنگ کا جھوٹا خواب دکھا کر اس کی عزت اور ویڈیوز کا سودا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افرا کی زندگی ایک ایسے اندھیرے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں سے اس کا اپنے گھر لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، شاشلک۔
یہ سرمد کھوسٹ کے پرانے کلاسک رومانوی اور مزاحیہ ڈرامے کا ایک انتہائی شاندار اور کامیاب آفیشل ریمیک ہے۔ میشی ایک جدید، نخرے باز، لاڈلی اور نٹ کھٹ لڑکی ہے جو ہر وقت اپنی دیسی فیملی کے سر پر سوار رہتی ہے۔ ڈرامے کا پورا پلاٹ میشی اور اس کے کزن چیپو کے ارد گرد گھومتا ہے جو ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ ان دونوں کی آپسی نوک جھونک، روٹھنا منانا اور مزاحیہ ڈائیلاگز اس ڈرامے کی اصل جان ہے۔ اسی لڑائی جھگڑے کے دوران دونوں کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے سچی اور لازوال محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اسٹائل اداکاری کی عکاسی کرتے ہیں۔